کہہ رہے ہیں اور جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کو دفن کروائیں. آپ کہہ رہے ہیں روکیں. کیا معاملہ ہے؟ ارے بھائی روکو روکو. زمین پہ رکھا گیا. اب تو سارے لوگوں نے دیکھا رے اس پر تو لڑکی ہے ہی نہیں, اس پر تو ایک کتا بیٹھا ہوا ہے, کتا. اب سارے لوگ حیرت زدہ ہیں, ارے کیا معاملہ ہے, لڑکی کہاں چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی, ایک کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. کتا بولنے لگا. جب کتا بولنے لگا تو نیک سیرت باپ اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتائیے کہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ لوگوں نے کتے کو مارنا شروع کیا, کنکریاں مارنے لگے, پتھر مارنے لگے کہ بھاگ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ دکھانا تھا. اور وہ اس دور کی بات ہے کہ جس دور میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی شکلیں بگاڑ دیا کرتا تھا, اس پر فوری طور سے عذاب آ جایا کرتا تھا. کوئی کتوں کی شکل میں, کوئی بندر کی شکل میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے. تو اس دور کی یہ بات بتا رہا ہوں. تو وہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو گئی. وہ کتے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دکھانا چاہا کہ دیکھو گناہ اگر یہ کرتے ہو تو پھر اس کا عذاب ایسا ہوگا, اس کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا, کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. اللہ چھوٹ دیتا ہے, بندے کو چھوٹ دیتا ہے, بندہ اسی بھوک میں رہتا ہے کہ نہیں ہم پر عذاب نہیں آئے گا. کتا کہتا ہے کہ یہ جو تیری بہو ہے نا, ہم کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم تیری بہو کے گناہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے انہی گناہوں کو کتے کے شکل میں تبدیل کر دیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. اور اس واقعے کو سن کر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے توبہ کی ہے. وہ کتے نے بولنا شروع کیا کہ تیری جو بہو ہے نا یہ 3 گناہ کرتی تھی. تو 3 گناہ کیا ہے ذرا غور سے سنو. ان 3 گناہوں سے پرہیز کر لو. اگر تم نے بھی یہ 3 گناہ کر دیے تو واقعی اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اللہ کے یہاں اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا اور عذاب تمہیں ضرور دیا جائے گا. کہا سب سے پہلا گناہ یہ کرتی تھی کہ اس کے باپ کا دودھ کا کاروبار تھا. باپ دودھ بیچا کرتا تھا. یہ کیا کرتی تھی, باپ جو پیسے ہوا کرتے تھے وہ اسی کو دیا کرتے تھے. یہ کیا کرتی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دیا کرتی تھی. دودھ میں پانی ملا دیا کرتی تھی اس لیے تاکہ اس کا دودھ زیادہ ہو جائے اور لوگ خریدیں, پیسے زیادہ ہو جائیں اور جلدی سے امیر ہو جائے. آج کل بھی ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ اس طریقے سے امیر بننے کی کوشش میں حرام کام پر اترے ہوئے ہیں, حرام کام کے ذریعے سے امیر بننا چاہتے ہیں, لیکن وہ آخرت کو بھول چکے ہیں, وہ اللہ کے عذاب کو بھول چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آج کل ہمارے معاشرے میں بھی جو لوگ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں